السلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ اجمعین. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم صلو علیہ. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خواب کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عزیزان گرامی وقار، 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن، یہ ایک عالمگیر انقلاب کا دن بھی ہے. آج کا دن وہ ہے جس میں وہ ہستی تشریف لائی جس نے کفر و جہالت کی پستیوں میں پڑے ہوئے انسان کو اٹھا کر انسانیت اور عظمتوں کی بلندیوں کے نقطۂ عروج پر پہنچا دیا. وہ لڑکی جس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، وہ عورت جس کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، اس کی شرم و حیا کو، اس کی عزت نفس کو تحفظ فراہم کیا. بات سمجھ کے دیکھیں کہ عید میلاد کے تعلق سے بہت سنتے ہیں، بہت کتابیں لکھی گئی سینکڑوں برس سے. اگر ہم سب کا مطالعہ کریں نا تو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور کی پیدائش پر 2 لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. تاریخ کا مطالعہ کریں آپ. جب حضور کی پیدائش ہوئی تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی. 40 دن تک رویا، 40 دن تک. اس کے چہرے جمع ہو گئے، مجھے سردار کیا بات ہو گئی، بڑے بڑے معاملے واقعات رونما ہوئے، اتنا نہیں رویا، اتنا پریشان نہیں. آج کیا بات ہے؟ کہا جس دنیا کو ہم تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تھے اس کو سنوارنے والا آ گیا. یہ تو میرے لیے رونے کا مقام ہے، میرا کام تو تباہ و برباد کرنا ہے، مگر سنوارنے والا آ گیا. دوسری تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ مدینے کے ایک یہودی عالم نے وہ ستارہ دیکھا جو نبی کی ولادت کے وقت طلوع ہوتا تھا، اور وہ ستارہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں. بعد میں اس نے تحقیق کیا، پتہ چلا مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. وہاں پہنچا، جا کر دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا، اور آ کر اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل اب تم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اب نبوت بنی اسماعیل کے اندر چلی گئی. تو یہ 2 لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی، شیطان کو اور اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو. اب جس کو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ خود اپنا پیمانہ طے کر لے کہ وہ دونوں میں سے کون ہے کرے گا. بہرحال میں جو بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی کی ہم سیرت بیان کرتے ہیں، زندگی کے مختلف گوشوں کو رونما کرتے ہیں. میں صرف 2 واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سید صحابی تھے، سکرات کے عالم میں ہے. ان کی بیوی نے کہلا بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ جاکنی کی کیفیت میں ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، آپ کسی کو بھیجیے کہ وہ تلقین کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر علقمہ کو تلقین کرو. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب اس طرح کا معاملہ درپیش ہو گھر میں، اگر کسی کی وفات کا وقت قریب ہو تو حکم ہے کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھا جائے. اس کو پڑھنے کا نہیں بولنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے کہ ہماری آواز اس کے کانوں تک پہنچ جائے اور اللہ کے فضل سے اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے. حضرت بلال گئے صحابہ کے ساتھ میں، علقمہ رضی اللہ عنہ کو تلقین کی، لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے. حضور کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ رسول اللہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور نے کہا کہ علقمہ کی والدہ زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے. کہا ان کو بلائے. علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو بلایا گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یاد فرمایا؟ کہا ہاں. ایک بات بتاؤ، علقمہ کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی کہ اللہ کے نبی علقمہ بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، بڑا دیندار، صدقہ و خیرات کا کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والا. ایک ایک علقمہ کی اچھائی ان کی والدہ بیان کرتی جا رہی ہے. اور قسم خدا کی یقین مانیں کہ علقمہ کی نمازی جو حضور کے پیچھے پڑی گئی، اس کی ہم ان کے ایک سجدے کا بھی اسیر ادا نہیں کر سکتے. جنہوں نے حضور کے ساتھ میں جنگوں میں شرکت فرمائی، جنہوں نے حضور کے ساتھ میں افطار کیا، ان کی عبادتوں کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا. ایک ایک نیکی گناتی گئی. حضور نے پوچھا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ علقمہ کا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی
میرا دل دکھایا ہے تو اس کو معاف کر دیا. کہا نہیں، دل دکھایا. وجہ کیا؟ ماں کا دل دکھنے کی وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ علقمہ اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے تھے. یہ سن لے، اگر کوئی چیز لے کے ہم گھر جاتے ہیں، علقمہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی چیز لے کے گھر جا رہے ہیں تو پہلے ماں کی خدمت میں پیش نہیں کر رہے، پہلے بیوی کو دے رہے. بس یہ بات. اور ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ کے جو معاملات ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ میں ہمارا سلوک کیسا ہے. یہ واقعہ اس کے لیے بڑا نصیحت آموز ہے. حضور نے فرمایا علقمہ کو معاف کر دو. کہا نہیں، معاف نہیں کروں گا. حضور نے آواز دی بلال لکڑیاں جمع کرو. علقمہ کی والدہ چھوڑ دے گا، رسول اللہ لکڑیاں کس لیے جمع کی جائے گی؟ کہا لکڑیاں جمع کر کے علقمہ کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے گا. یہ اس سے بہتر ہے کہ کل وہ دوزخ کی آگ میں جلے، اس کو یہیں پر زندہ چلا دیا جائے. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سے اچھا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اتنی جامعیت ہے اس کے اندر. اور دیکھیں خدائی صفات اگر کسی میں ہے تو ماں کے اندر ہے. ماں نے جب یہ سنا کہ میرے لال کو زندہ جلا دیا جائے گا، کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. ادھر ماں کی زبان سے جملہ نکلا، ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. تو میرے پیارے یہ بات یاد رکھو، اگر ماں باپ کا دل آپ کی کسی بات سے دکھا ہے تو اللہ نہ کرے مرتے وقت زبان پر کلمہ نہیں آئے گا. اور ایک دوسری بات بول کے اپنی بات کو ختم کروں. یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کو ان کی عظمت و معراج کی بلندیوں پر پہنچا دیا، وہیں عورتوں کے ساتھ بھی جو آپ کا ایک سلوک رہا اور جو درس رہا ہے. ایک غزوے میں قیدی لائے گئے، اس میں ایک نوجوان لڑکی لائی گئی جس کے سر پر نہ دوپٹہ تھا نہ کوئی کپڑا تھا، بس جسم کے کپڑے تھے. حضور نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں سردار کی بہن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک نکال کر اس کے سر پر ڈالا. کسی نے پوچھا، غالباً حضرت عمر کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دشمن کی بہن ہے، یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کہ عمر بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کس کی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عورتوں کو شرم و حیا، ان کا پردے کا، ان کی عصمت کا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں. صحابہ نے فرمایا کہ اس کو اس کے گھر تک بحفاظت پہنچا دیا. صحابہ کرام نے لکھ دیا، اس کا جو بھی گاؤں تھا، جو بھی شہر تھا، دروازے پہ دستک تھی، اس کا بھائی نکلا. بھائی نے دیکھا کہ میری بہن کو مسلمان لے کر آیا. اس کے تیور بدل گئے، فوراً اندر گیا، تلوار لے کے باہر آیا. بہن نے روک دیا، خبردار، پہلے میری بات سن لے، اس کے بعد میں بات کروں. اب اس لڑکی نے وہ پورا واقعہ بتایا، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی کا مخالف تھا، ان کے خلاف جنگ لڑتا تھا. جب یہ بات بہن کی زبان سے سنی، واپس گھر میں گیا، بہن کو کہا کہ وہیں رک، اندر نہیں آنا. اندر گیا، کچھ سامان جو بھی تھا ساتھ لیا، واپس آیا، دروازہ بند کیا. بہن سے کہا کہ واپس چل. کہا کہاں؟ کا وہیں جہاں سے تو آئی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، وہ لڑکی کو دیکھا، کہنے لگی کیا تو اپنے گھر تک نہیں پہنچی؟ کہا رسول اللہ پہنچ گئی تھی کہ میرا بھائی واپس لے کر آیا. کہا کیسے آیا؟ کہا آپ کے اخلاق نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا. اب میں اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر دیں. یہ کردار اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے. آج سب سے بڑی مصیبت کیا ہے بتائیں؟ ابھی بات چل رہی تھی ایک نغمہ بجانے کی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہیں. ہم اسلام کی خاطر اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن اسلام کی خاطر زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے. آج اگر مسلمان صرف اسلام پر اپنی زندگی گزارے نا، قسم خدا کہ آپ دیکھیں دنیا میں ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم کو صرف ایک ہستی سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے.
آج دگا ڈالنے آپ عالم اسلام دنیا کے اوپر، امریکہ اسلام کے پیچھے، جرمنی اسلام کے پیچھے، آسٹریلیا اسلام کے پیچھے، اسرائیل اسلام کے پیچھے، تمام فاسسٹ تنظیمیں اسلام کے پیچھے ہے نا. اسلام کہاں ہے؟ سب سے آگے، سب اس کے پیچھے ہے. پیچھے تھے، پیچھے ہیں اور انشاءاللہ پیچھے رہیں گے. اسلام کبھی پیچھے نہیں رہے گا، اسلام ہمیشہ آگے رہے گا. سب کو اس کے پیچھے رہنا پڑے گا. ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اللہ سے ڈرتے تھے، پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی. آج ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، پوری دنیا ہم کو ڈرا رہی ہے. قسم خدا کی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ سے ڈرو اور اللہ کے در کو پکڑ لو. مسجد کو آپ کی زندگیاں سمجھ جائیں گی. اور بار بار جو غازی نے بولا اور میں نے بولا ہے، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں لینی. صبر و ضبط کا، نظم کا مظاہرہ کریں. واقعی لگنا چاہیے کہ حضور کے غلام اس جلوس میں جاتے ہیں. اگر واقعی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں تو اس کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا. وما توفیق الا باللہ. آگے بڑھیں.